رسول اللہ. آنے کے بعد پتہ چلا کہ جلسے کا عنوان جو ہے وہ یہ طے کیا گیا ہے کہ اہل بیت کا رنگ ہو اس میں اور صحابہ کی خدمتوں کی ترنگ ہو اس میں. فیضان اہل بیت وہ صحابہ کیا ہے؟ ہاں، شان صحابہ و اہل بیت. انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے نام طے کیا ہے تو آؤں گا اس پر تھوڑا سا گفتگو ضرور کروں گا. اور اس حوالے سے بھی جو عناصر ادھر ادھر کی بہکی ہوئی باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، ایک سرجن کا بیٹا ہوں تو ان کی سرجری بھی کروں گا. حضرت ٹوپی والے بابا کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ شیخ علاج مریضوں کا دونوں بھائی کرتے ہیں، مدنی بابا بھی کرتے ہیں، ہاشم بابا بھی کرتے ہیں، مگر طریقے میں فرق ہے. مدنی بابا دوا دے کے علاج کرتے ہیں، فزیشین ہیں، ہاشم بابا آپریشن کر دیتے ہیں. اور کیونکہ میں دونوں کا نتیجہ ہوں، ایک کا بھتیجا ہوں، تو تھوڑا سا ادھر سے بھی لیتا ہوں، تھوڑا سا ادھر سے بھی لیتا ہوں. آئیے پہلے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے حصول برکت کے لیے اس کا ترجمہ کروں. ارشاد ربانی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ایک تو لام تاکید اور اس کے بعد پھر حرف تحقیق قد، یعنی یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ کسی بندے کی تحقیق نہیں، اللہ کی تحقیق. ہم لوگوں کی تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. جیسے ایک تحقیق یہ تھی کہ دنیا ساکت ہے، سورج کے گرد گھوم رہی ہے. سورج ساکت ہے، دنیا گھوم رہی ہے. 1200-1300 سال کے بعد یہ تحقیق بدل گئی اور اسی تحقیق کو ماننا پڑا جو قرآن نے کہا تھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. پہلے مان لیتے تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی. ایک تحقیق یہ تھی کہ ٹماٹر مت کھاؤ، اس سے کڈنی میں سٹون ہو جاتا ہے. پھر تحقیق بدلی کہ اگر بیج نکال کے صرف اس کا جوس پی لو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تحقیقیں بدلتی رہتی. کیوں بدلتی؟ کیونکہ یہ بندوں کی تحقیق ہے. آج کچھ ہے، کل کچھ ہے. ہاں، بندوں میں کچھ اسپیشل بندے ہوتے ہیں، ان کی تحقیق جلدی نہیں بدلتی. چاہے سمجھنے میں 20 سال لگ جائے، 30 سال لگ جائے. ایک جماعت نے 25 سال بعد سمجھا، ایک نے 30 سال بعد. ایک گروہ ہے جو ابھی تک نہیں سمجھا. لیکن سمجھنا آپ کو بھی ہے اور انشاءاللہ آپ کے باپ کو بھی ہے. ادھر جانے کا میرا موڈ نہیں ہے، میں بالکل اسٹیٹ آ رہا ہوں. بس صرف ٹچ کروں تاکہ ادھر ٹچ ہو ادھر حج ہو. کچھ ایسے بندے ہیں جو کہہ دیتے ہیں تو وہ نقارے خدا بن جاتی ہے. لیکن یہ بندوں کی تحقیق نہیں، اللہ کی تحقیق ہے. جیسے لوور کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ ختم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ پاورفل. ہائی کورٹ کی جو تحقیق ہے اسے سپریم کورٹ ختم کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس سے بڑی کورٹ ہے. لیکن سپریم کورٹ سے بڑی کورٹ بھارت میں کوئی نہیں، اس لیے اس کی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہاں، اسے آپ دوبارہ آپ کروا سکتے ہیں.
اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ ہاں ایک بار اور اس پہ غور کیا جائے، لیکن اس سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے جو اسے ختم کر دے. ریویو ہو سکتا ہے، چینج نہیں. تو سپریم کورٹ سے بڑی کوئی کورٹ نہیں، اس لیے اس کی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں، اس لیے اس کی بھی تحقیق کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور اس کی تحقیق یہ ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، پیوریفیکیشن کیا، تطہیر قلب کیا، تصفیہ باطن کیا. ایک دم آسان کر دوں تو جس نے اپنے کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا اور اس کے لیے نماز پڑھا، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دنیا میں آ کے جس نے کروڑوں روپے کما لیے وہ کامیاب ہو گیا. یہ نہیں فرمایا. جو لکھ پتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، کھرب پتی ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہوا. ہاں جس نے خود کو پاک کر لیا وہ صرف پتی ہے تب بھی کامیاب. تھوڑا مسکرایا کریں. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہیں. میری وہ عادت نہیں ہے کہ قیامگاہ سے سوچ کے آؤں کہ یہ بول رہا ہے. تھوڑا سا مجھے بلوائیے تاکہ میں ان کی بولتی بند کروں. اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو دشمن ذرا گھبراتا ہے. آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیں. یہ بھی نہیں کہا کہ جس نے یہ کام کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کام کیا کامیاب ہو گیا. جو الیکشن میں کھڑا ہو کے جیت گیا وہ کامیاب ہوا نہیں. کامیاب وہ ہوا جو دلوں کو جیت گیا، جو کسی دل کے ساتھ نہیں، بزرگوں کے دل کے ساتھ ہے، وہ جیت گیا. اس کی کامیابی کی ضمانت اللہ نے دی. اور ظاہر ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن دنیا کے لیے ہے، کیونکہ ساری آزمائشیں یہی ہیں، سارا چھکا پنجا یہی ہے، سارا لفڑا سارا گڑبڑ یہی ہے. اب یہاں اگر گڑبڑی میں اپنے آپ کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو. اب دیکھیں اپنی جرنی کو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے نکلوں گا کہ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی. نہ وہاں نماز کی پابندی تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ وہاں یہ، نہ وہاں وہ، نہ یہ نعمتیں، نہ وہ نعمتیں، کچھ نہیں. اسی لیے ہم کسی آزمائش میں بھی نہیں. وہاں سے چلے باپ کی صلب میں آئے، 5-10 سال جب تک ہم رہے کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. صلب اب میں بندے کی کوئی ڈیوٹی بولو نہیں تھی. حد تو یہ ہے کہ اماں کے پیٹ میں آئے 9 مہینے تک رہے، وہاں بھی کوئی ڈیوٹی نہیں. بچہ اپنے منہ سے ماں کے پیٹ میں نہیں کھا رہا، اللہ نے اس کی ناف کی نس کو ماں کے ساتھ جوڑے رکھا تھا. جب تک وہ شکم مادر میں تھا کھاتی ماں تھی، غذا بچے کو ملتی تھی. یعنی بچے کی کوئی ڈیوٹی ہی نہیں تھی. ڈیوٹی کہاں شروع ہوئی؟ جب ہم یہاں آئے، اس عالم اسباب میں آئے، یہاں ڈیوٹی شروع ہوئی. مگر وہ بھی ایک عمر کے بعد. بچپن میں بھی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانا. لیکن سن شعور کو پہنچے، نفع نقصان سمجھنے لگے، ڈیوٹی لگ گئی. اور پہلی ڈیوٹی یہ لگی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مال آ گیا ہے تو حج کرو، نصاب سے اوپر معاملہ ہے تو زکوٰۃ دو. یہ ساری ڈیوٹیاں اسی دنیا میں. اب جو ان ڈیوٹیز کو
فلفل کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا. جو ریکوائرمنٹس آف دا نیکسٹ ورلڈ کو ذہن میں رکھ کے کام کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ اگلی دنیا ہے تب وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی گاڑی ہے، کتنے کار ہے، تیرے ووٹ بینک میں کتنے ووٹرز ہیں، تیرے کتنی کھیت ہے، کتنے ایسٹس ہیں، کتنا بنگلہ ہے، کتنی موٹر ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا پراپرٹی ہے. نہیں، تیرا عمل کیا ہے یہ پوچھا جائے گا. تیرا رب کون ہے یہ پوچھا جائے گا. تیرا دین کیا ہے وہ پوچھا جائے گا. تیری نسبت مصطفیٰ سے کیسی ہے وہ پوچھی جائے گی. اسی لیے یہ دار العمل ہے. سارے آپشن یہی ہیں. یہی ہمیں رحمان کی طرف بھی جانے کا موقع ملتا ہے اور شیطان کی طرف بھی جانے کا موقع ملتا ہے. جو خوش نصیب ہیں، اچھے بندے ہیں، وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور جو بدقسمت ہیں جن کی مت ماری ہوئی ہے وہ شیطان کے پیچھے جاتے ہیں. آج کیونکہ میں کووڈ-19 کے اس دور میں اور اس ماحول میں کھلے آسمان کے نیچے یہ وسطی کھنڈالی کے غیور مسلمانوں کے درمیان بول رہا ہوں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کچھ خامخواہی نہیں خانقاہی باتیں ہونی چاہیے. بہت ہو گئی نعرے والی گفتگو، نعرے کی گونج میں باتیں اڑ جاتی ہیں. کچھ وہ باتیں لے کے اٹھو کہ بیٹھنے سے پہلے بندے تھے، اٹھے تو بندہ نواز بن گئے. بیٹھنے سے پہلے خادم تھے، اٹھے تو مخدوم بن گئے. بیٹھنے سے پہلے صرف انسان تھے، اٹھے تو فخر انسان بن گئے. عزیزان مکرم، شیطان اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے اور اللہ اپنی رحمتوں کی چادر پھیلا رہا ہے. ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف پہ معاف کرتا جا رہا ہے اور بار بار ہمیں آگاہ کر رہا ہے گڑبڑی مت کرنا، الٹا سیدھا مت کرنا، فتنہ و فساد مت پپا کرنا، آپس میں ایک ہو کے رہنا، نیک ہو کے رہنا، اپنے دل کو پاک کر کے رہنا، اپنے دل کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نمیمہ سے، چغلی سے، شراب نوشی سے، بدکاری سے، عیاری سے پاک کر، اور ایسا بندہ بن کہ جب تو سڑک پہ چلے تو تجھے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ بندہ جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ بندہ نواز جا رہا ہے. مسلمان نہیں بلکہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آزمایا اور اس آزمائش کا ذکر قرآن میں کیا، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ صرف ہے کہ how to get closer to Almighty Allah. Why did we come here? Just to please Almighty Allah and to get more and more close to Allah Almighty. اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہو جائیں یہی ہمارا ادیش ہے، یہی سدھانت ہے کہ نہیں؟ اور یہی کرائٹیریا بھی ولایت کا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے. وہ تو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کتنا قریب ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا ہے. صوفیاء کرام نے فرمایا کہ